آج 25 کروڑ پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ آج الصبح پاکستان نے ایران کو اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال اور بلا جواز خلاف ورزی پر اسی کی زبان میں بھرپور اور کرارا جواب دیا۔ ISPR کے مطابق ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں مخصوص اہداف کے خلاف مرگ بسر برچار کے نام سے آپریشن کے دوران بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے دہشت گردوں کے زیر استعمال ٹھکانوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران راکٹس ڈرونز نے ٹھیک نشانے لگائے اور معصوم جانوں کا ضیاع نہیں ہونے دیا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے حملوں میں 9 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپریشن سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کئی برسوں سے ایران کو اس کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایران کو ثبوتوں کے ساتھ ڈوزیر بھی دیے گئے، مگر پاکستان کے سنگین تحفظات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد شرمسار دہشت گرد حملوں میں بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ پرسوں ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے، جن میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ اس کے 36 گھنٹے کے اندر ہی پاکستان نے ایران کی بلا اشتعال اور بے جا جارحیت کا حساب چکا دیا، جس پر پوری قوم نے متحد ہو کر آج پاکستان کی فوج کے ان اقدام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی بھی آج پاکستان کے عوام کا جذبہ، جوش اور ولولہ دیکھنے والا تھا۔ عوام نے پاک فوج کی جانب سے کیے گئے ان جوابی حملوں کو سراہتے ہوئے جوابی کارروائی کو عوامی امنگوں کے عین مطابق قرار دیا۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، حالیہ دنوں کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اس پر مزید تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، اور اس لیے کہ آج پاکستان متحد نظر آیا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، مکمل اعتماد کا اور بھرپور حمایت کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں آج PTI بھی شامل تھی۔ اسی دوران ملک میں الیکشن کے انعقاد میں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 20 روز باقی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف طویل عرصے کی خاموشی کے بعد آج عوام کے درمیان پہنچے اور بقول نون لیگ کے الیکشن کے میدان میں وہ اترے۔ یہ ان کی پہلی انٹری تھی، مگر یہ عوامی انٹری جو آج ہوئی ہے جناب نواز شریف کی، وہ عجیب و غریب رہی ہے۔ حافظ آباد میں جلسے سے انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے نواز شریف نے مختصر خطاب کیا، جس میں نہ مستقبل کا ذکر کیا گیا، نہ منشور کا، نہ ایرانی حملے اور پاکستان کے دندان شکن جواب کا تذکرہ چھیڑا، نہ ہی الیکشن کی کوئی بات کی۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے جلسے میں پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے پہلے تقریر کی، تاہم جلسے میں آج عوام کی شرکت متاثر کن دکھائی نہیں دی اور نہ ہی لیگیوں کا روایتی جوش و خروش اور جذبہ دیکھا گیا۔ انتہائی حیرتناک بات تھی کہ آج کے جلسے سے جناب نواز شریف نے بمشکل 10 منٹ کا مختصر خطاب کیا۔ انہوں نے پاک ایران کشیدگی کے بعد پاک فوج کی جوابی کارروائی کا ذکر تک نہیں کیا۔ انہوں نے حسب معمول ماضی کے حوالے دیے اور کہا کہ اگر انہیں بار بار ہٹایا نہ جاتا تو آج عوام خوشحال ہو جاتے، ملک ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ دلچسپ بات ہے کہ انتخابی کیمپین کے اس افتتاحی خطاب میں، جو صرف 10 منٹ جاری رہا، جناب نواز شریف نے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے وعدوں کے لحاظ سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے لحاظ سے، مستقبل کے پاکستان کو وہ کیسا بنانے والے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ اب الیکشن میں بمشکل تمام 20 روز رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب نواز شریف کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کا دور دور تک کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آیا ہے۔ آج خطاب سے پہلے جناب نواز شریف نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر عوامی جلسے سے خطاب کیا تھا۔ وہ اسی روز لندن میں 4 سال کا طویل عرصہ گزار کر پاکستان پہنچے تھے۔ اس کے بعد پچھلے 3 ماہ میں ماں سوائے ایک ریکارڈڈ ٹی وی خطاب کے نواز شریف عوام و میڈیا سے دور رہے ہیں۔ انہوں نے عوامی سیاست کے بجائے انڈور سیاست کو ترجیح دی ہے، اور اس دوران نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے نون لیگ کے اجلاسوں میں گفتگو بھی میڈیا کو کئی گھنٹے بعد ایڈٹ کر کے جاری کی جاتی ہے۔ صرف نواز شریف ہی نہیں، کل دوپہر پارٹی صدر شہباز شریف بھی پریس کانفرنس کی انہوں نے کی، جسے ایڈٹ کر کے شام 6 بجے آن ایئر کیا گیا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی صورتحال ہے میڈیا گفتگو کی، اور اس حوالے سے کہ اس کو کسی صورت سے لائیو کوریج کی اجازت نہیں ہوتی، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو انڈیپینڈنٹلی اس کو ریکارڈ اور کور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر اس کو پراپر طریقے سے ایڈٹ کر کے پھر جو تیکھے یا مشکل سوالات ہیں اس کے جوابات ہوتے ہیں ان کو ایڈٹ کر کے کیا جاتا ہے، جیسے کہ کل شہباز شریف صاحب نے کیا یا ان کی پارٹی نے کیا۔ اس ریکارڈڈ پریس کانفرنس میں سے صحافیوں کی جانب سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سخت سوالات نکال کر صرف مرضی کے سوال رکھے گئے، جس پر سوشل میڈیا پر صحافیوں کی جانب سے سخت احتجاج بھی کیا گیا۔
پاکستان کی سیاست میں آج کا دن بہت اہم ہے۔ پاکستان کی خارجہ تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے، آئندہ کے الیکشن کے حوالے سے، یہ تمام ماحول جو ہے وہ یقیناً آج کا بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ اس موضوع پر آج کے پورے دن کے اہم ترین دن پر ہم ایک تفصیلی انالیسس لیں گے۔ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی نسیم زہرا ہوں گی۔ پاکستان کے لیے آج کا بہت اہم دن۔ ایک جانب پاکستان نے ایرانی حملوں کا جواب دیا ہے، پوری قوم اس پر جھوم اٹھی ہے، اور دوسری جانب آج جناب نواز شریف نے گو کہ اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا، مگر عجیب و غریب انداز میں۔ جیسے کہ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا کہ آج حافظ آباد کا پہلا انتخابی جلسہ، جس میں ان کی تقریر 10 منٹ سے مشکل کم عرصے میں جاری رہی، جس میں نہ الیکشن کا ذکر تھا، نہ منشور کا، نہ وعدوں کا، اور نہ ہی آج کے ان بڑے واقعات کا جس میں پاکستان اور ایران کے حوالے سے بات ہوئی۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے یہ تمام، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی ممتاز نامور صحافی، نیوز اینالسٹ اور نیوز اینکر محترمہ نسیم زہرا۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ آج کا دن اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد، اور بہت ہی خوش آئند بات یہ ہے کہ آج پوری قوم جو ہے وہ متحد نظر آئی ہے، پوری قوم خوش نظر آئی ہے، پوری قوم جو ہے وہ اس کا مورال جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ زبردست انداز میں نظر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری افواج کا بھی جو امیج ہے اور جو اس کا تاثر ہے، جو اس کا ہمیشہ سے ایک امیج رہا ہے پاکستان کے عوام میں، وہ بھی ایک بہت زبردست سطح پہ ہمیں نظر آیا۔ اس لحاظ سے آل ان آل یہ پاکستان کے لیے اتحاد کا، متحد ہونے کا ایک عظیم الشان دن تھا۔ جی، یقینی طور پہ جو پاکستان نے جواب دیا ہے ایران کی جارحیت کا، جو کہ بالکل جارحیت ہے تو انلیگل بھی تھی، irrational بھی تھی، اور بالکل ایک ان ایکسیپٹیبل تھی پاکستان کے لیے، اور یقینی طور پہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہی جواب دینا چاہیے تھا۔ جیسے 2019 میں جو جواب دیا انہوں نے، 21 یا 19 میں جب انڈیا کے جب جہاز آئے تھے، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، آج بھی پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اور پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، جو افواج ہیں، جو اس کی کمانڈ ہے، اس نے جس طریقے سے اپنا رول ادا کیا اور ڈیلیور کیا آن دا ایشو آف گریو تھریٹ ٹو سیکیورٹی، تو وہ بڑا ایک صحیح جواب تھا، اور یقینی طور پہ جو میجورٹی ہے وہ گاڈ سینڈ ایک اللہ کی طرف سے یہ کرم ہوا ایک طرح سے، کیونکہ جس وقت یہ ماحول تھا، اب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قوم پوری منقسم صورتحال میں ہے۔ ایک الیکشن کی وجہ سے جو کیفیت ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا اور جس نے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دیا، پھر اس کے بعد جو کیاس ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، ملک ہر صورت میں تقسیم نظر آیا ہے، اور اس حوالے سے ظاہر اداروں کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اعتماد میں وہ ہم آئیڈیل اعتماد نہیں دیکھتے جیسے پہلے دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کی اس ڈیولپمنٹ نے اس پوری چیز کو اس وقت تو کم از کم زائل کر دیا، اور ایک ہمارے پاس اپرچونٹی آئی ہے کہ ہم میں ایک اتحاد اور متحد ہم ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس کو کنسالیڈیٹ کریں۔ دیکھیے، اتحاد جو ہے وہ آج یقیناً ہوا، اور جب کبھی بھی باہر سے حملہ ہوگا تو اتحاد ہوگا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے قیاس آرائیاں ہوتی رہیں کچھ لوگوں میں، لیکن اس کو میرا خیال ہے ہم بالکل اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی، اور پاکستان کی جو ضرورت تھی سیکیورٹی کی وہ وہی تھی جو آج ہوا، یعنی کہ ایک ڈیٹیرنس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت تھی بہت صحیح طریقے سے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن۔ جب حملہ ہوگا پاکستان کی سوورینٹی پہ تو پاکستان مسٹ رسپونڈ the way it responded today۔ لیکن جہاں تک یہ ایک تقسیم کا تعلق ہے، اور ایک آپ جیسے آپ نے ذکر کیا بالکل کہ ایک ٹربیولنس ہے، کیوس ہے اندر خانے، تو وہ میرا خیال ہے کہ بدقسمتی سے جو وجوہات آپ نے بیان کیے کامران خان صاحب، وہ تو وجوہات بائی لارج آپ دیکھ رہے ابھی تک ہیں، لیکن آج کے دن کے حوالے سے، اس ایکشن کے حوالے سے، اس دوران الیکشن کیمپین کا جناب نواز شریف نے جو کہ پہلے سے اعلان ہوا تھا آج کے جلسے کا کہ وہ پہلی اپنی وہ آج جلسہ کریں گے، افتتاح کریں گے، آغاز کریں گے کیمپین کا، اس لیے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج کے واقعات کی بنا پر، لیکن بڑی ایک
ہم نے عجیب و غریب صورتحال دیکھی کہ ان کی جو کیمپین انہوں نے لانچ کی، ان کی جو پہلی تقریر تھی وہ بمشکل تمام 10 منٹ چلی ہے، جس میں کہ 2-2.5 منٹ تو وہ حافظ آباد سے اپنے تعلق کے حوالے سے بات کرتے رہے، اور اس دوران انہوں نے فیوچر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے الیکشن کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے مینیفیسٹو کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اپنے کوئی وعدوں کی بات نہیں کی، انہوں نے فیوچر کے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے پاکستان ایران کے حوالے سے جو آج کی ڈیولپمنٹ تھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آئی یہ کس قسم کی انہوں نے الیکشن کیمپین لانچ کی جس میں کہ ان کلیدی موضوعات پہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور بڑی کوئکلی اس کو 10 منٹ کے اندر ریپ کیا اور یہ ختم ہو گئی، جس کے لیے ہفتوں تیاری ہوئی تھی۔ جی اس پر بات بالکل کرتے ہیں، اور یہ بات آپ نے درست فرمائی کہ ایران کے بارے میں انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا، لیکن ابھی اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے دس واز اے گاڈ سینٹ، کہ بھئی جو ہم اتحاد کو اس اتحاد کو جو ہم نے اس وقت جو صورتحال دیکھی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کریں۔ جی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اٹ واز اے گاڈ سینٹ اپرچونٹی، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ اس کو اس پیرائے سے دیکھیں کہ پاکستان نے has stood by ایران اس کے مشکل سے مشکل وقت میں، اور یہ ایرانی انقلاب سے لے کے آج تک اونچ نیچ ہر تعلق میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان نے بالکل بہت اٹل کر کے ایک ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے،